تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. آج پیر بیعت کرنے کے بعد جنت کا پرمٹ دے دیتا ہے. آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کے زاروں کے تار ہو رہا ہے اور کیا کہتا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, یہ تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا, میں تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا انہیں اس کا تجربہ ہوگا. کچھ لوگ اتنے درد سے روتے ہیں کہ بندہ اپنی دعائیں بھول کے ان کے لیے لگ جاتا ہے. مجھے تو جس سال جانا نصیب ہوا تھا تو ان دنوں کے اندر فلسطین کی جنگ پورے زور پہ تھی اور کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ فلسطین کے مرد و زن لپٹ کے رویا کرتے تھے. اور جب وہاں ہمارا چکر آتا تھا تو اس وقت طوطے اڑ جاتے اور اپنی دعائیں بھول جاتی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے, مالک فلسطین کو آزادی دے دے. یہ کسی کا باپ اس کے سامنے کٹا ہوگا, کسی کی گود سے اس کا لال چھین کر قتل کیا ہوگا, کسی کا بھائی اس کے سامنے ذبح کیا ہوگا. یہ اللہ کی باندیاں اور اللہ کے بندے اللہ کے حضور دکھڑا سنا رہے ہیں. تو انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے ان کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتا. فلسطین کی آزادی کے لیے دل تڑپتا, پھر کشمیر کی طرف, آذربائیجان کی طرف, کابل و قندھار کی طرف, دشت لیلہ کی طرف اور قلعہ جنگی اور تورا بورا کی طرف اور موصل و تقریب کی طرف اور کوفہ و بغداد کی طرف انسان کا دل جاتا کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور انسان اپنی دعائیں چھوڑ کے امت کے لیے رونے لگ جاتا ہے. تو وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اس بیچارے کو معاف کر دے. ایک بندہ تو چھوڑ چھاڑ کے کھڑا ہی اس کے سامنے قریب کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مالک اسے معاف کر دے, مالک اسے معاف کر دے. کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا. اس کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے اور اس کو تسلی بھی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے, تجھے معاف کر دے گا. جب اس نے جھک کے جھانک کر دیکھنا چاہا تو چیخیں نکل گئیں. کیوں کہ فائزہ ہوا شیخ عبد القادر جیلانی, یہ زاروں کے تار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنید بغدادی کو بلایا. حضرت جنید بغدادی کہ وہ ماموں بھی لگتے ہیں رشتے میں اور پیر بھی لگتے ہیں. یہ پیر مرید کی کہانی سنا رہا. آج کا پیر تو گارنٹی دے رہا ہے نا, اللہ اکبر. حضور تو حضرت ربیعہ کو بھی جنت کی بشارت دیں اور ساتھ کہیں کثرت سجود سے میری مدد کرنا, اور پیر کہتا تجھے پرواہ ہی نہیں ہے. آؤ اس پیر مرید کی کہانی سنا رہا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے ماموں نے تنہائی میں مجھے بلایا اور مجھے وصیتیں کی. جب ایک وصیت کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد سے باہر بنانا. میں نے پوچھا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میری بدعمالیوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی میری لاش کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے اور میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں. یہ ہیں وہ لوگ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, جن کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں, اللہ کو خوف اور طمع میں پکارتے ہیں, لیکن زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی سے عبارت ہے. دنیا میں تکلیفیں صحیح. حضرت امام جعفر صادق ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا, فرماتے تھے کیا خبر کہ اس کے حساب میں چکرا جاؤں. اور آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں. کہا یار آج ایک دوسرے سے وعدہ نہ کر لیں. کہا کیا؟ کہا ہم میں سے جو بھی جنت میں جائے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے. غلاموں نے کہا حضور ہم آپ سے وعدہ کریں, ہم تو آپ کے سہارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا تم نہیں جانتے آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں. یہ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں, یہ ان کی زندگی ہے. تو ذرا دیکھیے یہ تقوی ہے, یہ خشیت ہے, اور ٹھنڈے پانی سے بھی گریز کر رہے ہیں. 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن, ضرورت کے وقت کھانا پینا اور ستر عورت کے لیے کپڑا لباس اور ضرورت کا مکان. ان 3 چیزوں کا حساب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو صاحبو جن لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے رب نے ہمیں پوچھنا ہے اور ایک ایک بات کا ہم نے جواب دینا ہے, یہ بات درست ہے کہ اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا, لیکن سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرنے والا اور رات شراب خانے میں گزارنے والا کیا قیامت کے دن ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا؟
غریبوں کا خون چوسنے والا، بیواؤں یتیموں کا مال لوٹنے والا اور رات کی تنہائی میں ان کی مدد کرنے والا کیا ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صاحبو تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو بچا بچا کے رکھے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں. اور دنیا کو اس نے مشکلات میں ڈال دیا. آج کہتے ہیں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. جو بندہ دین پہ عمل کرنا چاہتا